اثر ویکھیا سر نبھا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر نبھا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر نبھا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا بھائی ساتھی سارے بیٹھو بھائی صاحب یہ تو کوئی اچھی بات بات خاشی حضور دی ثنا خان پڑھنا انہوں نے خدمت کرنی چاہیے میں اس قابل نہیں مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نبھا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر نبھا کے کھلوتا عمر ویکھیا چل پئی آؤدی رحمت دی ٹھنڈی ہوا چل پئی آؤدی رحمت دی ٹھنڈی ہوا میرا دامن جدوں تر بتر ویکھیا میرا دامن جدوں تر بتر ویکھیا میرا دامن جدوں تر بتر ویکھیا گل نہیں بندی کوئی دی رحمت بنا گل نہیں بندی کوئی دی رحمت بنا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نبھا کے کھلوتا عمر ویکھیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول کرے حضور دی غلامی حضور دی اتباع حضور دی محبت حضور دی تعظیم یہی سب کچھ دین ہے سب کچھ دین ہے حضور دی محبت حضور دی اتباع حضور دی تعظیم یہی دین حضور دی محبت دین چو کٹ دیئے تو پھر دین نہیں حضور دی تعظیم اگر دین چو کٹ دیئے تو پھر دین نہیں پتہ نہیں دین کتنے لوگ تلاش کر رہے ہیں محبت رسول چھوڑ کے تعظیم رسول چھوڑ کے خالق کریم نو سب تو عزیز چیز جڑی ہے یہ گل پلے بن لینا اللہ کریم نو سب تو عزیز چیز جڑی ہے محبوب چیز ہے وہ اپنے محبوبہ دی تعظیم ہے بے شک بے شک یہ درجہ بدلتا جتنے زیادہ قریبی محبوب نے اتنی ہی زیادہ تعظیم عزیز ہے اور سب تو بڑھ کے محبوب وہ نے اللہ تعالیٰ سادے آقا کریم علیہ السلام اپنے محبوبہ دی تعظیم پہ کوئی کمپرومائز نہیں بے شک اس کو سجدے دی لوڑ ہے بلا اللہ کریم تواڈے ذکراں دی لوڑ ہے بلا ساڈے سجدے اس قابل ہے ساڈے ذکر و اذکار اس قابل ہے ساڈے معاملات اس قابل ہیں
یہ جڑی نماز رب قبول کرتے ہیں نا، یہ پاکا کی گل انہوں کی نماز واقعی نماز ہے. ساری نماز کدی نماز کھڑی نماز میں اسی خیال کیتے ہو ہوں بے شک یہ باوجود بھی اگر یہ نماز قبول ہوئے گی نا تو پتہ کس طرح قبول ہوئے گی؟ صرف یار دی ادا دے صدقے قبول ہوئے گی. سبحان اللہ اسی یار دی ادا نو ادا کر دیں. قیام کیتا تے سونے نے بھی اسی طرح قیام کیتا، رکوع کیتا تے سونے نے بھی اس طرح رکوع کیتا. بے شک بے شک محبوب دی ہر ادا محبوب ہوتی ہے. اس ادا جڑا ادا کرتا چلا جائے گا وہ بھی رب دا محبوب بنتا چلا جائے گا. مت گمان کرے کہ اسی بڑی نیاز نہ نماز پڑھ رہے ہیں. خدا تعالیٰ نماز قبول فرمائے گا، ضرور کرے گا، لیکن یہ رمز ہے یہ کہ یار دی ادا ہے. اس محبوب دی ادا جڑا ادا کرے گا وہ مالک کو پسند ہے. بے شک تعظیم حضور کی بہت ضروری ہے. ایک حدیث پاک میں یہ حدیث پاک میری ناز کر لگا. یہ حضور علیہ السلام نے آپ نے جس دن وصال فرمایا یہ اس دن کا واقعہ ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھانے سن جنہ ایام وچ حضور علیہ السلام علی سن اور آپ نماز واسطے مسجد اتنی تشریف لے آتے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرف نصیب ہویا کہ انہوں نے مصلی رسول تے کھڑے ہو کے امت کو نماز پڑھانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. بے شک حضور دی زہرہ حیات طیبہ وچ یہ شرف اور مقام حضرت صدیق اکبر کو نصیب ہوا رضی اللہ تعالیٰ. مرو ابو بکر ان یصلی بالناس، میں کہ ابو بکر کو حکم میرا سنا دو کہ جا کے لوگوں کو نماز پڑھائے. جناب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے سن، صحابہ کرام پیچھے نماز کھڑے سے این حالت نماز وچ، اور غالباً یہ فجر کی نماز ہوئے گی اس لیے کہ ظہر تو پہلے حضور علیہ السلام کا وصال ہو جائے، نماز فجر ہوئے گی. حدیث پاک میں فجر کا ذکر نہیں ہے لیکن غالب امکان ہے یہ کہ نماز فجر ہی ہے جی حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمائی. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے سن، حضور علیہ السلام نے اس طرح اپنے حجرہ شریف کا پردہ سرکایا. کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، حجرہ شریف کا پردہ سرکایا. فنظر الینا وهو قائم، حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو نماز پڑھدے دیکھا. حضور نے بھی دیکھا تے غلاموں نے بھی دیکھی. وهو قائم، یہ تے غلام ہی عرض کرتے ہیں حضور نے بھی دیکھا تے پھر غلاموں نے بھی دیکھا. کأن وجهه ورقة مصحف، کیسا دیکھا ہے غلاموں نے؟ غلاموں نے کیسا دیکھا؟ فرمایا کہ کأن وجهه ورقة مصحف، حضور کا چہرہ انور اس طرح نظر آیا جس طرح کھلا ہوا قرآن ہو. سبحان اللہ جس طرح قرآن کے ورق ہو. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا، حضور کا چہرہ بھی دیکھا کھلا ہوا قرآن نظر آیا تو پھر وہ تو سونا مسکرائے گی. اللہ پھر کی کیفیت ہوئے گی؟ سبحان قال فبهتنا فنحن في الصلاة من فرح بخروج النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جس وقت سونے کریم مسکرائے نا کہنے لگے پھر ساری حالت یہ ہو گئی کہ اسی نماز پڑھ رہے سی، پھر شوق ہوا کہ ہم نمازاں توڑیے پھر رج کے سونے کا دیدار پہ کر لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سانو ایک خوف محسوس ہوا کہ ہم نمازاں ٹوٹ جانی. حضور دے دیدار دے شوق وچ لذت ہی ایسی آئی کہ نمازاں نہ ٹوٹ جان کے حضور دے دیدار میں جتنے مشغول ہو گئے. سبحان اللہ. لیکن لفظ نے فنحن فی الصلاۃ، یہ قابل غور لفظ نہیں. یہ لفظ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور دے صحابہ. فنحن کوئی ایک نہیں زیادہ صحابہ سب نماز میں سن. ایک ایسی نماز ہے صحابہ دی
حضور نو کھڑیاں بھی دیکھے، ہاں حضور نو مسکراندیاں بھی دیکھے، سبحان اللہ تے حضور دے چہرے دی تلاوت بھی کر لی. سبحان اللہ اس کے باوجود بھی نماز سمجھ آئی گیا؟ کتھے خیال تے کتھے نظارہ. ہاں کئیاں دی خیال تو نماز ٹوٹ جاندی. سبحان اللہ بعض ایسے بھی لوگ نے جنہاں دی خیال نہ نماز ٹوٹ جاندی ہے. صحابہ کرام وہ نے جڑے ٹک ٹکی لگا کے چہرے دی تلاوت کر رہے ہیں، نماز ہلے بھی قائم نہ ہونا دی. فنحن فی الصلاۃ، چہرہ انور کی تلاوت کر کے بھی نماز چلے، سونے نو کھڑا دیکھ کے بھی نماز چلے، وہ سونے نو مسکرانا دیکھ کے بھی نماز چلے. اتنی پکی نماز ہے صحابہ کی. اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ نماز وچ کیوں رہے؟ حضور دا چہرہ دیکھ کے بھی کیوں نماز چلے؟ بعض لوگوں کی اتنی کچی نماز ہے کہ خیال نہیں ٹوٹ جاتے کہ نبی دا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی. معاذ اللہ. ایسے لوگ ہیں سارے معاشرے میں جنہاں دی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن صحابہ دی نہیں ٹوٹی. صحابہ دی نہیں ٹوٹی. ٹوٹنے بھی کس طرح سے؟ کعبے والوں کو چہرہ پھیرے تھے، کعبے وال جو ہو گیا نا، کس طرح ٹوٹنی سی؟ لیکن یہ سمجھانا ہے مقصود ہے کہ حضور دے خیال وچ نماز پڑھو. نماز وہی ہے جڑی یار دے خیال وچ پڑھی جائے. وہ سونے دے خیال کے بغیر کیڑی نماز ہے؟ بے شک بے شک. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ کدا نام لیا جاتا ہے؟ کس کو سلام عرض کیتا جاتا ہے؟ یہ بغیر خیال دے سلام عرض ہو جاتا ہے، بغیر دھیان دے سلام عرض ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. سبحان اللہ. وَنَكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خارج للصلاۃ. چلو جی مقتدی تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے چہرہ انور دیکھ لیا حضور کا. صدیق پاک نے بھی دیکھا ہوگا. دوسرا عمل کی حضرت صدیق پاک دا وَنَكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ. ایڑیاں دے بل حضرت صدیق اکبر مصلی چھوڑ رہے ہیں اور پیچھے صف میں شامل ہو رہے ہیں، اور گمان کی کر رہے ہیں کہ شاید حضور سرور کائنات نماز واسطے تشریف لے آ رہے ہیں. حضور واسطے مصلی چھوڑے جا رہے ہیں. مقتدیاں دا حال بھی دیکھ لو تے امام دا بھی حال دیکھ لو. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ نے جنہوں نے توحید خود سرور کائنات نے سمجھائی ہے، بے شک بے شک. جنہوں نے شان رسالت خود آقا کریم نے سمجھائی، جنہوں نے نماز پڑھنا خود حضور نے سکھائی. صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ وہ صحابہ کرام این حالت نماز. ویسے تو تعظیم دا انہوں دا کوئی مطلب کیا کہنے سی تعظیم کیسی کیسی کرتے ہوں گے، لیکن این حالت نماز وچ یہ صحابہ دا عمل دستا پیا کہ کی ہے تعظیم رسول اور کتنی ضروری ہے تعظیم رسول. صحابہ کرام دے نزدیک نماز تو بھی مقدم ہے رسول اللہ دی تعظیم. نماز تو بھی مقدم ہے رسول اللہ دی تعظیم. بڑا نازک مسئلہ. حضرت صدیق پاک نے مصلی چھوڑے پیچھے آئے اس خیال وچ کہ شاید حضور تشریف لے آ رہے نماز واسطے. فاشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ان اتم صلاتکم. حضور علیہ السلام نے اپنے دست پاک نال اشارہ فرمایا. ایک اپنے توجہ گل ہے، حضور نے دست پاک نال اشارہ فرمایا کہ اپنی نمازاں مکمل کر لو. اللہ اپنے نمازاں مکمل کر لو. معلوم ہوا کہ حضور نے بھی تصدیق یہ مہر تصدیق ثبت فرما دیتی کہ میرے خیال وچ مصلی تو پیچھے آنا تے پھر مصلی تے جانا
میرے چہرے کی تلاوت کرنا، مینوں کھڑیاں دیکھنا، یہ سب کچھ این نماز کی حالت وچ جائز بھی ہے، درست بھی ہے، بے شک اور تہاڈی نماز قائم نہیں ہوئی بلکہ مکمل ہوئی۔ سبحان اللہ خیال رسول وچ نماز مکمل ہوندی ہے، ٹٹدی نہیں جی دوستو۔ بے شک تعظیم اتنا ضروری ہے ضروری۔ اللہ کریم کو سب تو زیادہ جڑی چیز پسند ہے وہ اپنے محبوباں دی تعظیم پسند ہے۔ سبحان اللہ بس اس چیز کا خیال رکھنا، اعمال کی کمی کوتاہیاں وہ مالک معاف کرتا ہے، کرنی نہیں چاہیے لیکن ہو بھی جاتی ہے، وہ مالک معاف کرنا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی قوم گناہ ہی نہ کرے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی قوم اگر گناہ ہی نہ کرے، یہ گناہ کی ترغیب نہیں، یہ کو بخشش منگن کی ترغیب کہ کوئی قوم گناہ ہی نہ کرے، اللہ کریم ایک نئی قوم لے آئے جڑے گناہ کرن گے اور گناہ تو بعد وہ مغفرت طلب کرن گے، سبحان اللہ تو اللہ کریم پھر معاف کرتا ہے، خوش ہوتا ہے معاف کرتا ہے۔ یہ غلطی انسان کو، انسان ہے ہی نسیان، تو نسیان کا مطلب بھول جانا۔ انسان اگر نسیان تو ہے تو یہ مطلب ہے بھولن والا، بھول جاتا ہے نا، یہ بھول جاتا ہے انسان، لیکن یہ گل نہ بھولے ہو، تعظیم والی گل نہ بھولے ہو۔ باقی بھول چک ہو جائے تو معافی ہو جاتی ہے اور رب معاف کر کے خوش ہو جائے، لیکن یہ تعظیم والا مسئلہ جو ہے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ شیطان کی کتنی زیادہ ریاضت اور عبادت ہے، وہ سجود کی کوئی انتہا نہیں، وہ تسبیحات کا کوئی شمار نہیں، لیکن گستاخی کر بیٹھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، گستاخی کر بیٹھا، معبود دی گستاخی۔ وہ خیال میں سی کہ نماز ہی ہر شے ہے، وہ خیال میں سی کہ سجدہ ہی ہر کچھ ہے، وہ خیال میں سی کہ ذکر و اذکار ہی ہر شے ہے۔ یہ رمز نہ سمجھ سکیا کہ خدا جس کو محبوب بنا لے وہ سامنے سر جھکانا پہنتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک جس کو خدا عزت کا تاج پہنائے وہ قدموں میں جھکنا ہی پہنتا ہے، وہ سر میں جھکانا پہنتا ہے۔ یہ نہ سمجھ سکیا، وہ سجدے میں ایمان کرتا رہے گا، وہ اپنی خلقت تے ایمان کرتا رہے گا کہ میں بڑا حسین ہوں، میں بڑے سجدے کیتے ہیں، میں بہت بڑے توحیدی ہوں۔ کوئی چیز کام نہیں آئی، نہ سجدے کام آئے، نہ ریاضت کام آئی، نہ کچھ کام آیا، وہ محبوب دی توہین کر بیٹھا تے لعنت دا توق گلے چ پہ گیا، مردود بارگاہ ہو گئی، نکال دیتا گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کریم سب تو عزیز چیز جڑی ہے وہ اپنے محبوباں دی تعظیم ہے۔ بے شک یہ گل میں پلے بن لو، جس طرح کہتے ہیں 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، بس ایک سرے تے گنڈ مار لو کہ وہ محبوباں دی، محبوب بندے دی توہین دے کدی بھی مرتکب نہیں ہونا، تعظیم دا خیال رکھنا، بے شک تو پھر انشاءاللہ عزیز کامیابیاں کامرانیاں آمین ضرور تواڈے آمین بننی۔ اللہ تعالیٰ سب محمد دی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین